جان قربان کر دی، نانا کے دین پر آنچ نہ نے دی۔ نواسۂ رسول اور ان کے رفقا کی عظیم قربانی کی یاد منانے کا دن۔ یوم عاشور پر شہر شہر، قصبہ قصبہ، گاؤں گاؤں ماتمی جلوس۔ ملک بھر کی فضائیں سوگ میں ڈوب گئیں۔ گلی گلی آہوزاری۔ کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس دن بھر مقررہ راستوں پر گامزن رہا۔ عزاداران حسین نے تبت سینٹر پر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر ختم ہو گیا۔ راستے بھر نیاز و لنگر کی تقسیم، کسی نے عزاداروں کو پانی پلایا تو کوئی دودھ پیش کرتا نظر آیا۔ آج کے دن ہمیں خاص طور پہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کی اس قربانی کو یاد کر کے اور دین کے لیے اور اپنے ملک کے لیے وہی مثال قائم کرنی ہے کہ کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہمیشہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا رہنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی بھی نشتر پارک سے برآمد ہونے والے جلوس عزاداری میں شرکت، سیکیورٹی اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ امن و امان اولین ترجیح قرار، حق کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہ کرنے کی یقین تلقین۔ لاہور میں گزشتہ شب نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس عزاداری کربلا گام شاہ پہنچ کر ختم۔ عزاداروں کی راستے بھر نوحہ خوانی اور ماتمداری۔ شرکا نے رنگ محل پر نماز ظہرین پڑھی۔ سیکیورٹی کے سخت انتظامات، پولیس اہلکاروں کے ساتھ اونچی عمارتوں پر اسنائپرز ڈیوٹی انجام دیتے رہے۔ سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے بھی جلوس کی نگرانی کی گئی۔ پوری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پورے پنجاب کی، جس میں کمشنرز، ڈیپٹی کمشنر، پولیس کا پورا نظام، ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک کنٹرول روم تھا، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی سطح پر کنٹرول روم تھا، سیف سٹی کی سطح کے اوپر کنٹرول روم تھا، اور تمام 50,000 سے زائد جو کیمرے تھے وہ تمام انٹیگریٹڈ تھے۔ تو ٹیکنالوجی کا اس سے پہلے اتنا بہترین استعمال جو وزیر اعلیٰ پنجاب کا ویژن تھا، اور اسی طرح اے آئی ڈرون کیمراز تھے، باڈی کیمز کے ذریعے ان تمام جلوس اور مجالس کی نگرانی کی گئی۔ پنجاب کی سینئر وزیر نے کربلا گام شاہ پہنچ کر انتظامات کا جائزہ لیا۔ مریم اورنگزیب، بلال یاسین اور سلمان رفیق کا انتظامات پر اظہار اطمینان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا پیغام ہے کہ مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کو برقرار رکھا جائے۔ اسما بخاری کی پریس کانفرنس۔ اس طرح سے گھروں سے باہر نکلے ہیں اس بہت سخت گرمی کے اندر، ان تمام عزاداران کی حفاظت کے لیے، ان تمام عزاداران کی جو ہے وہ موسم کی سختی کو کچھ حد تک کم کرنے کے لیے جو بھی ممکن اقدامات تھے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ راولپنڈی کے باسیوں نے بھی شہدائے کربلا کا غم منایا۔ امام بارگاہ عاشق حسین سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کالج روڈ پہنچا، جہاں کرنل مقبول امام بارگاہ سے برآمد ہونے والا ماتمی جلوس بھی مرکزی جلوس میں شامل ہو گیا۔ فوارہ چوک پر نماز ظہرین کی ادائیگی۔ مرکزی جلوس رات گئے قدیم امام بارگاہ بنی ہاشم پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ سیکیورٹی پلان کے تحت موبائل فون سروس بھی معطل۔ کوئٹہ میں شہدائے چوک علمدار روڈ سے برآمد ہونے والا یوم عاشورہ کا مرکزی ماتمی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اسی مقام پر پہنچ کر ختم۔ جلوس کے شرکا میزان چوک، لیاقت بازار، پرنس روڈ اور مکانگی روڈ سے گزرے۔ 15,000 سے زائد اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض انجام دیے۔ سیف سٹی اور نجی کیمروں کے علاوہ ڈرون کیمروں سے بھی جلوس کی نگرانی کی۔ پشاور بھر میں یوم عاشور پر 12 جلوس برآمد ہوئے۔ تمام جلوس مغرب کی اذان کے ساتھ ہی اپنی اپنی منزلوں پر پہنچ کر ختم۔ جلوس ختم ہونے کے بعد موبائل فون سروس بھی بحال ہونا شروع ہو گئی، راستے کھول دیے گئے۔ بڑے شہروں کے ساتھ چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی ماتمی جلوس۔ عزاداروں نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے جانثار ساتھیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ علماء اور ذاکرین نے میدان کربلا میں خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصائب بیان کیے۔ فیصل آباد، جھنگ، خانیوال، میاں چنو، کبیر والا، مری، بہاولپور، بہاول نگر اور ساہیوال میں بھی بڑے بڑے جلوس نکالے گئے۔ ملتان میں امام بارگاہ ہرا حیدریہ سے برآمد ہونے والا بر صغیر پاک و ہند کا قدیم استاد اور شاگرد کے تازیوں کا جلوس مرکز گاہ بنا رہا۔ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جبکہ ایک جنگ تھی پچھلے کئی ماہ سے ہمارے خطے میں چھڑی ہوئی، اور فلسطینیوں لبنانیوں کے بعد جو ہے ایران کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہوا تھا۔ سلام ہے ایرانیوں کی استقامت کو، اور سلام ہے
उनके जज्बों को। ख्वाजा आसिफ का शहदाए करबला को भरपूर खिराज अकीदत। यौम आशूर ऐसे मौके पर आया जब खित्ते में एक जंग जारी थी। ईरानियों ने सुन्नत हुसैन और करबला के शहदा की याद ताज़ा कर दी। ईरान जंग में पाकिस्तान का किरदार क़यामत तक याद रखा जाएगा। वज़ीर दिफा की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। सूबे में हमारी सिक्योरिटी पुलिस ने, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने बेहतरीन इंतज़ाम किए थे। आज मैं पेशावर में यहाँ गुवाहाटी गेट पर आया था और तमाम ज़ायरीन से मिला हूँ और उन्होंने हमारी पुलिस को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम इदारों को, लोकल गवर्नमेंट को बेहतरीन अल्फाज में उन्होंने सराहा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का यौम आशूर के जुलूसों की बेहतरीन सिक्योरिटी पर पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों को खराज तहसीन। पुलिस और इंतजामिया के इक़दामात को भी सराहा। यौम आशूर अमरीका में भी हज़रत हुसैन और उनके शहीद रफ़का को खिराज अकीदत। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क और शिकागो समेत दीगर रियासतों में भी मजालिस का इनेकाद। शिकागो में मातमदारी, मेयर न्यूयॉर्क की मजलिस अज़ा में शिरकत। कहा, यौम आशूर शहदा की कुर्बानी याद करने और गौर व फिक्र का दिन है। उन्होंने लिखा कि मुहर्रम की 10 तारीख हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हक़, सच्चाई और वक़ार के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म की याद दिलाती है। उनकी लाज़वाल कुर्बानी एक दूसरे की खिदमत का सबक देती है और यकीन दिलाती है कि इंसाफ के लिए जिद्दोजहद हमेशा काबिल कदर होती है। ईरान में भी यौम आशूर इंतहाई अक़ीदत और एहतराम से मनाया गया। मुल्क के चप्पे चप्पे में बड़े बड़े जुलूसों का इनेकाद। शहदाए करबला को पुरसा देने लोगों का हुजूम सड़कों पर उमड़ आया। तेहरान की सड़कों पर अज़ादारों का जम्मे गफ़ीर। अमरीकी और इसराइली हमलों का निशाना बनने वाले शहर करम और जंजान में भी ताहद देने का इंसानी सर ही सर नजर आए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने अरबिया में हज़रत इमाम अली रज़ा के रोज़े पर मजलिस में शिरकत की और मातमदारी की। ईरानी वज़ीर ख़ारजा और चीफ मुज़ाकरातकार बाक़र कालिबॉफ की मजालिस में शिरकत। Opening markets to the American exports, and all over the world we're opening up markets for the farmers. And we have another one, a new market coming up, and that's called the lovely country of Iran. ईरान के पास एटमी हथियार होते तो 1 घंटे में ही इस्तेमाल कर डालता। ईरानी फौज तबाह कर दी। मुंजमद ईरानी फंड्स से अमरीकी अजनास खरीद कर ईरान को ही फरोख्त की जाएंगी। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर अमरीकी ज़र्री पैदावार को नई मंडी मिलने का दावा। ईरानी हुकूमत अमरीकी अजनास खरीदने के दावे पहले ही मुस्तरद कर चुकी है। आबना हिरबस में एक बार फिर कशीदगी। ओमान के शुमाल में कार्गो जहाज पर प्रोजेक्टाइल पर हमला। जहाज के ब्रिज को नुकसान पहुंचा। 2 अमरीकी अहदेदारों ने हमले का इल्ज़ाम ईरान पर धर दिया। इंटरनेशनल मैरीटाइम एजेंसी ने खलीज में फंसे जहाज़ों के इनखला का ऑपरेशन रोक दिया। अमरीका का पासदारान इनकलाब से बराह रास्त राबतों का दावा। स्विस मुज़ाकरात में पासदारान इनकलाब से बराह रास्त राबते की तजवीज़ पर ईरानियों ने दोहा नुमाइंदा भेजने पर आमादगी जाहिर की। सेंटकॉम के अहदेदार के साथ बैठकर बहरान में कमी के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस का इंटरव्यू। मुत्तहदा अरब अमारात की तरफ से भी पासदारान इनकलाब से बराह रास्त राबतों और माशी मरात पर बातचीत का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। खलीज ताउन काउंसिल इजलास के मौके पर दोनों रहनुमाओं का इस्लामाबाद MOU मुज़ाकरात में पेशरफ्त। आबना हरमज़ और लेबनान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। गजा के मामले पर भी बातचीत। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान से हतमी डील में आबना हरमज़ चार्जेस कबूल न करने का ऐलान। खलीजी मुल्कों ने भी फीस की मुखालफत कर दी। ये भी बता दिया मशरिक़ वस्ता में उस वक्त तक अमन नहीं हो सकता जब तक ईरान दहशत गर्दों की हिमायत जारी रखेगा। लेबनान का पुरअमन मुस्तक़बिल पहली तरजीह करार। खलीजी वज़ीर ख़ारजा का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों, ड्रोन्स और इलाकाई इत्तेहादियों के मामलात पर इजहार तशवीश। लेबनान जंग को किसी और तनाज़े से ना जोड़ा जाए। हकीकी आमन गैर रियासती अनासिर को मुकम्मल तौर पर गैर मुसल्लह करने में मुसम्मिर है। इसराइल ने गजा नस्लकुशी में सब कुछ तबाह कर दिया। मुश्तरका एलामिया में आपने हुर्मस टोल या समंदरी गुजरगाह पर किसी एक मुल्क के कंट्रोल की कोशिशों की मुखालफत। ओमान की तरफ से मुतबादल राहदारी देने और टोल फ्री आमद व रफ्त की हिमायत का खैर मकदम। ईरान ने अमरीका और खलीज ताउन काउंसिल का मुश्तरका एलामिया मुस्तरद कर दिया। मुश्तरका एलामिया गैर जिम्मेदाराना और इश्तियाल अंगेज़ है। अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी इलाकाई ममालिक पर बोझ है।
امریکہ کو علاقائی ممالک کی سلامتی سے کوئی سروکار نہیں، فلسطینی اور لبنانی جدوجہد بین الاقوامی قوانین کے تحت جائز ہے، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان کا بیان۔ ایران کا پڑوسی ممالک میں اسرائیلی فوجی پروازوں پر امریکہ کو انتباہ، پڑوسی ممالک کی فضائی حدود میں اسرائیل کی موجودگی براہ راست خطرہ ہے، ممکنہ مہم جوئی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا، خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹرز کا بیان۔ اسرائیل وعدہ خلافی اور ظلم سے باز نہ آیا، صہیونی افواج کی جنوبی لبنان پر بمباری سے مزید 7 افراد شہید، اسرائیلی فوج کا حزب اللہ کے ارکان کو نشانہ بنانے کا دعویٰ، ضلع نباتیہ میں بھی 2 افراد کو شہید کر دیا گیا، قابض فوجیوں نے مکان پر بلڈوزر چلا کر آگ لگا دی۔ حکومت لبنان کی خود مختاری کے لیے آگے بڑھے تو ساتھ کھڑے ہیں، سربراہ حزب اللہ نعیم قاسم نے حکومت کو تعاون کی پیشکش کر دی۔ اسرائیلی فوج کی وسطی غزہ پر بمباری، مزید 3 فلسطینی شہید، وسطی غزہ کے مغازی کیمپ میں گاڑی پر بمباری کی گئی۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں مزید کمی، WTI 68.62، برینٹ 71.45 ڈالر فی بیرل ہو گیا، اماراتی تیل مربن کروڈ کے نرخ 65.98 ڈالر فی بیرل کی سطح پر آ گئے۔ سعودی کمپنی آرامکو نے 4 ماہ بعد تیل کی سپلائی بحال کر دی، راس تنورہ ٹرمینل سے تیل کی لوڈنگ تیزی سے جاری۔ وینزویلا میں زلزلے سے تباہی کے بعد ملبے سے لاشیں اور زخمیوں کو نکالنے کا سلسلہ جاری، ہلاکتوں کی تعداد 235 ہو گئی، 4,500 سے زائد زخمی، 11,000 سے زائد لاپتہ، دنیا بھر سے ایمرجنسی ٹیموں کی ریسکیو کے لیے آمد۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں زلزلے کے شدید جھٹکے، جوب، بارکھان، رکھنی اور کوہلو کے در و دیوار لرز گئے، ریکٹر اسکیل پر شدت 5.1 ریکارڈ، زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی گہرائی 17 کلومیٹر اور مرکز کوہلو سے 60 کلومیٹر دور شمال مشرق میں تھا۔ کلدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے عوامی حقوق کی آڑ میں آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب، پولیس نے پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر کو گرفتار کر لیا۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی نے عالمی سطح پر نئی قانونی بحث چھیڑ دی، بھارت کا آبی وسائل کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا سنگین قانونی خلاف ورزی قرار۔ کراچی کے علاقے ملیر میں کھوکرا پار ندی کنارے گھر سے ماں اور بیٹی کی لاشیں برآمد، شناخت صبا اور 8 سالہ نبیہہ کے نام سے ہو گئی، پولیس نے خاتون کے شوہر کو حراست میں لے لیا۔ بنوں میں سی پیک سرکولر روڈ پر ایمبولنس پر فائرنگ، 4 افراد جہاں بحق ہو گئے، لاشیں DHQ اسپتال منتقل، پولیس نے فائرنگ کے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ شہدائے کربلا کی یاد میں شہر شہر نظر و نیاز کا اہتمام، کہیں پانی کی سبیلیں تو کہیں حلیم اور بریانی کی تقسیم، ننکانہ صاحب میں بین المذاہب ہم آہنگی کی شاندار مثال، سکھ برادری کا عزاداروں کے لیے لنگر کا انتظام، سبھی گائے، کراچی میں عیسائی برادری عزاداروں کی خدمت میں پیش۔ گجرانوالہ کے علاقے کاموکی میں کھیر کھانے سے متعدد افراد کی حالت غیر، پنجاب فوڈ اتھارٹی نے ٹیمیں علاقے میں بھیج دیں، فوڈ سیفٹی ٹیموں کا متاثرین کے علاقے اور اسپتال کا دورہ، تمام افراد کی حالت خطرے سے باہر۔ یوم عاشور پر شہریوں کی بڑی تعداد قبرستان پہنچ گئی، پیاروں کی مغفرت کے لیے دعائیں۔ مری ایکسپریس وے پر وین میں آگ لگ گئی، گاڑی مکمل طور پر تباہ، خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ ICC ویمنز T20 ورلڈ کپ، پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم کا برسٹل میں ٹریننگ سیشن، پاکستان ویمن کرکٹرز کی کوچز کی نگرانی میں ٹریننگ،
کھلاڑیوں نے فیلڈنگ سیشن کے بعد نیٹس پر بولنگ اور بیٹنگ کی مشقیں کی۔ پاکستان ویمنز ٹیم کل نیدرلینڈز کے خلاف میدان میں اترے گی۔ سلیمہ امتیاز کا بڑا اعزاز، آئی سی سی ویمنز T20 ورلڈ کپ میں امپائرنگ کرنے والی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی۔ سلیمہ امتیاز ستمبر 2024 میں آئی سی سی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ پینل میں جگہ بنانے والی پہلی پاکستانی خاتون بنی تھی۔ فیفا ورلڈ کپ میں بڑا اپ سیٹ، ایکواڈور نے شاندار فائٹ بیک کرتے ہوئے سابق چیمپئن جرمنی کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دے دی۔ دونوں ٹیمیں اپنے گروپ سے ناک آؤٹ مرحلے میں پہنچ گئیں۔ حیرت انگیز کامیابی کے بعد ایکواڈور میں شائقین کا جشن۔ اور ترکیہ کے کھانیان کا انجری ٹائم کے آخری سیکنڈز میں فیصلہ کن گول، سنسنی خیز مقابلے کے بعد ترکیہ نے امریکہ کو 3-2 سے شکست دے دی۔ ابتدائی 2 شکستوں کے باعث ترکیہ ناک آؤٹ راؤنڈ کی دوڑ سے پہلے ہی باہر ہو چکا۔ ایونٹ سے فاتحانہ رخصتی پر ترک فینس کا لاس اینجلس میں جشن۔